اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، ان کے لیے سواری لائی گئی تاکہ وہ سوار ہوں۔ انہوں نے جب پاؤں رکاب پر رکھا تو 3 بار بسم اللہ کہا، پھر جب اس کی پیٹھ پر چڑھ گئے تو الحمدللہ کہا، پھر کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، ورنہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے۔ بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر 3 بار الحمدللہ 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 اور 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پاک ہے تو، بے شک میں نے تیری نافرمانی کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا، پس تو مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا۔ پھر ہنس دیے۔ میں نے پوچھا امیر المومنین آپ کس بات پر ہنسے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا جیسا کہ میں نے کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تیرا رب اپنے بندے پر تعجب کرتا ہے جب وہ کہتا ہے ربی اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک۔ اے میرے رب میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا۔ اس حدیث کے بیچ میں دیکھیے کتنا خوبصورت طریقہ کار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرتے تھے، اور اپنی امت کے لوگوں کو جو ہے یہ پیغام دیا کہ جب آپ نے کسی بھی سواری پہ سوار ہونا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سواری کرنے کے لیے گھوڑے، اونٹ، گدھے اور خچر استعمال ہوتے تھے، لیکن آج اونٹ، گدھے اور گھوڑے کا زمانہ تو چلیں کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ہم نے موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، بس پہ، ٹرین پہ، ہوائی جہاز پہ، کسی بھی چیز پہ ہم جب سفر کرتے ہیں تو ہمیں کون سا طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم اس چیز کے اوپر چڑھ جائیں تو کیا ہے کہ ہمیں 3 بار بسم اللہ کہنا چاہیے، پھر جب اس کی سیٹ کے اوپر بیٹھ جائیں تو پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہمیں جو ہے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے دعا پڑھنی چاہیے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ اللہ تعالیٰ کا ہم انسان جو ہے وہ شکر ادا کریں کہ یا اللہ اس سواری کو تو نے ہمارے لیے ہی مسخر کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ گھوڑے، گدھے، خچر وغیرہ تھے، مطلب جاندار چیزیں تھیں، لیکن آج جو ہم یہ استعمال کر رہے ہیں یہ بے جان چیزیں ہیں، لیکن ان سب کی ڈرائیونگ کرنے والا، ان کو چلانے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ تو جاندار ہی ہے۔ جب مطلب جو بھی چلائے گا تو وہ جاندار ہی ہے، تو پھر اس کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ وہ یہ دعا پڑھے گا، کیونکہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ گاڑی جو ہے اس کا بھی کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ قابو کے بیچ میں تو تبھی آئے گی نا جب آپ اس کو صحیح طریقے سے چلائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے اوپر جانے کا، پھر گاڑی کے اوپر بیٹھ کر دعا پڑھنے کا طریقہ ہمیں کس لیے بتایا ہے؟ کہ ہم اللہ کی پناہ کے بیچ میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت کا جو ہے وہ ذمہ لے لے کہ بے شک جو ہے ہم اپنے ہی اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو جب ہم ہوتا ہے تو بعض دفعہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ڈرائیور جو ہے اسی کے دماغ کو کچھ ہوتا ہے اور گاڑی بھی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ آپ آئے دن سوشل میڈیا کے اوپر یہ دیکھتے ہی رہتے ہیں، خبریں چلتی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنے لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔
اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ جب ہم آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے اپنا لیں، نہیں اپناتے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا کر اپنا سفر شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر طرح کے حادثہ سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے کہ جب اوپر بیٹھ گئے تو پھر 3 بار تو الحمدللہ کہا، 3 بار پھر اللہ اکبر کہا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ جب اس کی تعریفیں کی جائیں، اس کی کبریائی جو ہے وہ بیان کی جائے۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا پڑھا؟ سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ یا اللہ پاک ہے تو، بے شک میں تیری نافرمانی کر کے اپنے ہی نفس پہ ظلم کیا ہے، میں نے اپنے ہی جان کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو میں نے اس کے علاوہ کسی سے زیادتی نہیں کی ہے، بس تو مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا۔ پھر فرمایا کہ ہنسے کس بات پہ؟ کہ ہم اپنی غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ جب بندہ جو ہے وہ اقرار کر لیتا ہے کہ یا اللہ میں نے گناہ کیا ہے، اور پھر تو معاف بھی اگر کرنا ہے تو تو نے ہی کرنا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی مجھے معاف نہیں کر سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان جو ہے غلطی کرنے کے بعد اقرار کر لے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے اوپر بڑا ہی ترس آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بخشش کا سامان جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے ہمیں بھی روزمرہ مطلب ہر کسی کو کہیں نہ کہیں تو جانا ہی پڑتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان گھر میں مقیم ہے اسے کہیں جانا نہ پڑے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبے سفر کے لیے جائیں تبھی یہ طریقہ اختیار کریں۔ جب یہ جتنے بھی طریقہ کار ہیں، کوئی بھی سفر ہے، کیا کہتے ہیں کہ ایک وہ پنجابی میں محاورہ ہے، چولہے پیسے پردیس، تو وہ حساب ہے کہ جب آپ گھر سے نکل جاتے ہیں تو آپ کے لیے پردیش کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے گھر سے نکلیں تو بے شک تھوڑی سی 1 کلومیٹر کا سفر ہی آپ کیوں طے نہ کریں، آدھے کلومیٹر کا سفر ہی طے کیوں نہیں کریں، آپ سنت کے مطابق کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے چلیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو وہ مختصر سفر بھی جو ہے وہ برکتوں سے بھرپور ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کا سامان جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ اقرار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔